बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम के कुछ इरशादात जो हैं, जो मुसलमान के आपस में मिल जुल कर रहने और उनके दरमियान अगर कहीं खुदा न खास्ता गलतफहमी या लड़ाई का झगड़े का मामला पैदा हो तो उसमें सुलह सफ़ाई कराना जो है उसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से आपके सामने कुछ अहादीस रखूँगा। आपसे गुजारिश है कि इससे पहले कि हम अहादीस आपके सामने रखें, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोगों के साथ शेयर और लाइक कर दें ताकि आप भी सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। अब आपके सामने अहादीस पेश की जाती है। हज़रत अबू अल दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें रोज़ा, नमाज और सदका का आला और अफजल दर्जा ना बतलाऊं? सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह? फ़रमाया कि झगड़े वालों में सुलह कराना, क्योंकि झगड़े वालों में फ़साद कराना इन तमाम अमाल को गारत कर देता है। एक और रवायत हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अपनी वालदा से रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स दो अफराद के दरमियान सुलह कराने के लिए अज़ ख़ुद कोई बात कर दे तो उसने झूठ नहीं बोला। अहमद व मसूद रहमतुल्लाह ने अपनी रवायात में कहा कि जो लोगों के दरमियान सुलह कराए और अच्छी बात अज़ ख़ुद कहे वो झूठा नहीं। एक और रवायत हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अपनी वालदा उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि उनकी वालदा ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ बोलने की ज़रा भी इजाज़त देते होंगे, मगर तीन मामलात में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं उस शख्स को झूठा शुमार नहीं करता जो लोगों के दरमियान सुलह कराने में अज़ ख़ुद एक बात कहे और उससे सिवाय इस्लाह के कोई इरादा ना करे। दूसरे, उस आदमी को जो जंग में कोई गलत बात और खिलाफ वाक़या कहे। तीसरे, वो शोहर जो बीवी से या वो बीवी जो शोहर से बात करे। दोस्तों, आपके सामने ये तीन अहादीस रखी गई। इनमें आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो एक ऐसी बात जो आदमी ने ना कही हो उससे वो मनसूब कर दे, लेकिन वो बात इस नीयत के साथ की जाए कि दो अफराद जो हैं उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ जाए, तो इसको नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ से जो है मुशाबत नहीं दी। और दूसरा, आप देखें कि दो इंसानों के दरमियान जो है मोहब्बत और प्यार करने और उनकी सुलह कराने के लिए कितना अजर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज, सदका, हज, ज़कात जितने भी हमारे अमाल हैं, इन सब अमाल से जो है इसको आला तरीन कहा और फरमाया कि अगर कोई आदमी इसके बरक्स दोनों अफराद में, दो लोगों में अगर लड़ाई कर देता है, फसाद पैदा कर देता है, तो उसके लिए अगरचे वो बड़ा नेकोकार बना हुआ है तो उसके ये सारे अमाल जो हैं अल्लाह तबारक तआला ज़ाया कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा दोस्तों, एक अहम बात जो है कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी कि फ़ितना जो है, फ़साद जो है, वो किसी को कत्ल कर देने से भी ज़्यादा शदीद है। क्योंकि फ़ितना और फ़साद जो है, चाहे वो एक घर में पैदा हो या दो अफराद में पैदा हो, इसके बढ़ते बढ़ते मुआशरे का अमन और सुकून तबाह हो जाता है। लोगों के अंदर जो है अजीब सी अफरा तफरी और बदसुकूनी पैदा होती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जो है इस हवाले से ये चंद इरशादात जो आपके सामने रखे। बिलखसूस तीन मौक़े पे नबी अलैहिस्सलाम ने ये झूठ में और खिलाफ वाक़या बात करने में, और वो भी कि दो अफराद के दरमियान सुलह हो, इसमें बड़ा फ़र्क है। ये बाज़ लोग इसको, ये झूठ का मतलब ये होता है कि कोई आदमी को ऐसी बात अपने किसी ज़ाती मकसद या उसका कोई अपना ऐसा मनसूबा हो, उसको अमल पैरा कराने के लिए गलत अंदाज में जो बात करता है, उसको हम कह देते हैं कि ये झूठ है। लेकिन अगर लोगों के दरमियान में सुलह कराने के लिए, अगर मिसाल के तौर पर दो अफराद हैं, एक आदमी दूसरे के बारे में बदगुमानी का इजहार कर रहा है और दरमियान में सुलह कराने वाला कहे कि नहीं यार, मैं तो उसके पास बैठा
اور میں نے خیر کے علاوہ اس کے ذہن میں آپ کے حوالے سے کچھ نہیں پایا۔ اب یہ کون سی بری بات ہے؟ کوئی آدمی بھی کسی آدمی کے حوالے سے کبھی بھی اس کو شیطان نہیں بناتا، وہ اس کی اچھی باتوں کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اس کی بری باتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کسی کے حوالے سے اس کی صفت بیان کر دیتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، تو یہ خلاف واقعہ بات بھی نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے چونکہ اس نے وہ خود نہیں کہی ہوتی تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس نے وہ اپنی کنکلوژن دی ہے۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حوالے سے کہ دو لوگوں کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان اگر کوئی چپکلش ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، تو اس آگ کو ختم کرنے کے لیے اور امن کے لیے اگر کوئی آدمی دونوں کے درمیان ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس سے وہ آپس میں مل بیٹھیں اور ان کے درمیان غلط فہمیاں کم ہو سکیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ آدمی جو بات کرتا ہے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ دوسری اہم بات جو خاص طور پر کی گئی، جنگ کا آپ کو پتہ ہے دوستو، جنگ بھی ایک بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ دو فریق اپنی ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ اپنے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اب اگر ایک فریق لازمی امر اگر ان میں باطل ہے اور ایک فریق حق پہ ہے، تو جو فریق حق پہ ہے اگر ان کی طرف سے کوئی آدمی دوسرے فریق کو اس کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے کوئی ایسی خلاف واقعہ بات کر دیتا ہے، اور جو فریق حق پہ ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی چیز بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتا ہے، لازمی امر ہے کہ ایک آدمی اگر حق پہ ہے تو اس کا جذبہ جو ہے سربلندی پہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا فریق اگر صلح پہ آ جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی جنگ کا جو امن ہے وہ جنگ جو ہے امن کی شکل میں آ جاتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں لوگوں کی بھلائی اس میں ہے، تو اس لیے آدمی کی ذاتی بھلائی سے ہٹ کے لوگوں کی بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو آخری حدیث میں بیان کی گئی، وہ میاں اور بیوی کے درمیان اگر کوئی دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے اگر خاوند کو بیوی کا سالن پسند نہیں بھی آیا تو کہا کہ یار بھی آپ نے بڑی کوشش کی ہے، بہت آپ کی انشاءاللہ آپ اور زیادہ مزے کا کھانا بنانا شروع کر دیں گے، مزہ آیا، تو بھائی لازمی امر ہے کہ اگر آدمی سوچے تو کوئی چیز بھی نہ تو بد مزہ ہوتی ہے نہ ہی مطلق مزیدار ہوتی ہے، وہ آدمی کی بھوک اور حالات کے اوپر اس کھانے کی نوعیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر خاوند اپنی بیوی کی کسی خوبصورتی کا یا اس کے لباس کی تعریف کرتا ہے، گو کہ اس کی اس دل نہیں چاہ رہا ہوتا یا اس کے دل میں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس لیے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اس طرح عورت اپنے خاوند کی کس طریقے سے تعریف کرتی ہے، تو ان خلاف واقعہ باتوں کو بری اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اچھائی سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک روایت نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیان کی گئی کہ قیامت جب وہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے ہاں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو خوبصورت اور اجر والے لوگ تھے وہی صلح کرانے والے تھے۔ اور یہ چیز دوستو آج ہمیں دیکھنی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو فساد ہے، اگر میاں اور بیوی آپس میں محبت سے پیار کریں، بات کریں، ایک دوسرے کی بات کو اگر وہ نہیں بھی تو اس کو جو ہے نا بیان کریں، تو اس سے مرد یا عورت دونوں کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک محبت کا باعث بنتی ہے، گھر میں امن کا باعث بنتی ہے، اس کا بچوں پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے معاشرے پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر دو فریقوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان اگر صلح کرا دی جائے تو اس اوورال دیکھا جائے تو اسلام بنیادی طور پر حسن معاشرت کے لیے آیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو لوگ ہیں اس دنیا میں اگر قدرتی آفات کا بیماری یا کسی سیلاب یا اور حوادث کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مصیبتیں پیدا نہ کرے، ایک دوسرے کا خیال کرے، اور اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم امن اور سکون سے رہیں۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام کے ہر شعبہ زندگی میں جو ہے آپ کی طرف سے ارشادات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں اور دوسروں کے بارے میں خیر خواہ سوچنے والے ہوں، دوسروں کے بارے میں جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے اور وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو دوستو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو اس میں فرمایا ایک زبان اور ایک آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کی شرمگاہ ہے۔ دوستو آپ اندازہ کر لیں کہ زبان ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے اگر اچھی بات کی جائے گی تو معاشرے میں امن پیدا ہوگا، معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، محبتیں بڑھیں گی۔
اور زبان ہی کا اگر استعمال غلط ہونا شروع ہو جائے تو اس سے افراتفری اور اس سے نقصانات اور اس سے لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم اگر کسی بہن بھائی میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو ان کی غلط فہمیوں کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی طرف سے بھی اگر ان کے بارے میں ایک دوسرے فریق کے بارے میں اچھی بات کر دیں اور ان دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں۔ اچھی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے، بلکہ یہ کہیں کہ وہ تمہارے بارے میں اچھی بات کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ایک آپ نے اس میں وعید بھی سن لی کہ اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان فساد کو بڑھاتا ہے تو وہ اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اکارت کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت میں وہاں پہ اس کے اعمال جو ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچائے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کا اعلیٰ ترین جذب جو ثواب ہے وہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان صلح کرا کے اپنے اعمال کو اچھا اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔